بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جن انبیاء کا ذکر کیا ہے ان میں سے ایک حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب نیک لوگوں میں سے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سلیمان بن داؤد کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے پیدا کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ اور حضرت مریم کی والدہ آپس میں دونوں بہنیں تھیں۔ یوں حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے۔ آپ نبی ہونے کے علاوہ بیت المقدس کے امام اور خادم تھے، جس کی وجہ سے بیت المقدس کی مذہبی رسومات آپ کے ساتھ تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام بھی آپ ہی کے خاندان میں سے تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی تو ان کو منت کے طور پر بیت المقدس کی خدمت کے لیے پیش کر دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم کے حجرے میں جاتے تو کھانے پینے کے بے شمار بے پھل موسم دیکھتے تو حضرت مریم سے پوچھتے یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو بی بی مریم نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ جب کسی کو عطا کرتا ہے تو بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر بے حد زیادہ ہو گئی تھی، ان کی بیوی 5 تھی، مگر اللہ تعالیٰ سے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ جو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ مجھے بھی لڑکے سے نواز سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور آپ کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام آپ نے یحییٰ رکھا۔ آپ کا پیشہ بڑئی تھا، بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ آپ کی شہادت کا واقعہ آپ کے بیٹے کی شہادت سے جڑا ہوا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں ایک لڑکے سے نوازا۔ اس کا نام اللہ تعالیٰ کے حکم سے یحییٰ رکھا۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، وہ بڑے نیک پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے۔ آپ کی قبر شام میں ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی بیوی بہت بوڑھی ہو گئی تھی۔ اس بڑھیا کے پہلے شوہر سے ایک بیٹی تھی۔ اس بڑھیا کو یہ ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ ایسا نہ ہو بادشاہ کسی اور عورت سے شادی کر لے اور میری سلطنت میرے ہاتھوں سے جاتی رہے۔ اس نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح بادشاہ سے کروا دیتی ہوں، اس طرح سلطنت میرے ہاتھوں میں رہے گی۔ ایک دن اس بڑھیا نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ میں اس طرح یہ نکاح کروانا چاہتی ہوں۔ حضرت یحییٰ نے فرمایا یہ نکاح ناجائز ہے بلکہ گناہ اور حرام بھی ہے۔ وہ بڑھیا آپ سے ناراض ہو کر چلی گئی۔ وہ عورت آپ کی دشمن بن گئی، وہ ہر وقت آپ کو قتل کرنے کی کوشش میں لگی رہتی۔ دن اس عورت نے بادشاہ کو شراب پلائی اور اس کے سامنے اپنی بیٹی کو بدکاری کے لیے پیش کر دیا۔ جب بادشاہ بیٹی کی طرف مائل ہوا تو اس بڑھیا نے کہا میں تو اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتی ہوں، مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام اس نکاح کو ناجائز اور گناہ کہتے ہیں، وہ اس نکاح کی اجازت نہیں دیتے۔ بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کی حقیقی بیٹی کی طرح آپ پر حرام ہے۔ بادشاہ نے جلاد سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروا دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام شہید ہو گئے تو آپ کی کھوپڑی سے آواز آئی، اے بادشاہ یہ آپ کی حقیقی بیٹی کی طرح آپ پر حرام ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کے والد جو اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے تھے، بنی اسرائیل میں 2 انبیاء جن کا نام حضرت زکریا ہے، ان میں سے ایک کا ذکر قرآن پاک میں آیا اور ایک کا قرآن پاک میں نہیں۔ یہ وہ زکریا ہیں جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد ہیں۔ حضرت مریم کے خالو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے نبی ہیں۔ روایات کے مطابق بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ اس کے بعد ان کا ارادہ تھا وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کر دیں۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام وہاں سے بھاگے تو راستے میں انہوں نے ایک درخت دیکھا تو انہوں نے درخت سے پناہ مانگی تو درخت پھٹ گیا۔ جب آپ درخت کے اندر داخل ہوئے تو آپ کو تھوڑا سا دامن باہر رہ گیا۔ شیطان نے ان لوگوں سے کہا حضرت زکریا علیہ السلام درخت کے اندر موجود ہیں۔ ان لوگوں نے اس درخت کو آری سے چیر ڈالا جس کی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام 2 ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ اس طرح آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اس بادشاہ کا نام بخت نصر تھا
جو اپنی ہی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ قوم انبیاء کی قاتل تھی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر انتہائی انعامات کی برسات فرمائی، مگر ان سب نعمتوں کے باوجود بھی یہ قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی اور انبیاء علیہ السلام کو شہید کرتی رہتی۔ ان کے شہید ہونے والے انبیاء میں سے ایک حضرت زکریا علیہ السلام اور ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ہیں۔